شرمگاہ سے جو رطوبت آتی ہے، کبھی کچھ پانی نکلتا ہے کچھ، تو ایسی حالت میں نماز کس طرح ادا کریں؟ یہ رطوبت جو عورتوں کے آگے کے مقام سے آتی ہے، یہ دو طرح کی ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے۔ جی سوال میں ابہام ہے، اس لیے ہم تھوڑی سی اس کی تفصیل کر دیتے ہیں۔ ایک تو عورت کے آگے کے مقام میں کچھ تری رہتی ہی ہے، جیسے منہ میں کچھ تری رہتی ہے، زبان میں، ہونٹ میں، اندر کے حصے میں۔ جی تو یہ تری پاک ہے، یہ فطری طور پر، قدرتی طور پر منہ میں جو تری ہوتی ہے یا عورت کی شرمگاہ میں جو تری ہوتی ہے، یہ تری پاک ہے۔ جی رطوبت الفرج طاہرہ، یہ فقہا نے لکھا ہے۔ جی یہ تری، یہ رطوبت پاک ہے، اور یہ اگر نکل آئے، کپڑے میں لگ جائے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے کبھی کسی کو زکام ہو گیا تو کچھ بھا گیا، ہاں ہاتھ میں کپڑے میں لگ گیا، جی تو اس کا پاکی ناپاکی سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اچھا جی ہاں، ایک رطوبت وہ بھی ہوتی ہے جو بیماری کی وجہ سے آتی ہے، جس کو سیلان الرحم کہتے ہیں، جی اور غالباً میڈیکل کی زبان میں اس کو لیکوریا بولتے ہیں۔ لیکوریا جی ہاں، تو لیکوریا یا سیلان الرحم کی وجہ سے بھی رطوبت آتی ہے۔ جی اس میں جو مجھے معلوم ہے وہ یہ ہے کہ رحم کے اندر، بچے دانی کے اندر جہاں سے حیض آتا ہے، کچھ زخم ہو جاتا ہے، اور اس سے انفیکشن ہو کر کے یہ رطوبت آتی رہتی ہے۔ تو زخم سے جو رطوبت آتی ہے، یہ رطوبت ناپاک ہے، اور اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ عورت اسے پہلے صاف کر لے، اور اس کے بعد وضو بنائے اور نماز پڑھے۔ مگر اس کی ایک صورت اور بھی ہو سکتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عورت وہی پوچھنا چاہتی ہے، اچھا اس لیے ہم اس پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ جی وہ یہ کہ عورت کو سیلان الرحم کی شکایت ہے، لیکوریا کی بیماری ہے، جی اور مسلسل یہ رطوبت آتی ہی رہتی ہے۔ لیکوریا کی وجہ سے، سیلان الرحم کی وجہ سے یہ رطوبت اس کو مسلسل آتی ہی رہتی ہے، کبھی کچھ رکی تو رکی، ورنہ مسلسل آتی ہے۔ تو یہ عورت معذورہ ہے، معذور کے حکم ہے۔ معذور اس کو کہتے ہیں کہ جو وضو کر کے 2 رکعت فرض نماز بھی ادا نہ کر سکے، کہ جب تک ناپاکی نکل آئے، وضو ٹوٹ جائے۔ تو ایسی عورت کا حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت میں تازہ وضو کرے۔ مثلا ظہر کا وقت ہو گیا جی تو تازہ وضو کرے اور نماز پڑھ لے۔ ادا بھی پڑھ سکتی ہے، قضا بھی پڑھ سکتی ہے، ادا قضا سب پڑھے، فرض واجب نفل سب پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرے، حج کرنے کے لیے گئی ہے تو طواف زیارت کرے، سب کی اجازت ہے۔ مگر وہ عورت یاد رکھے کہ جیسے ہی نماز کا وقت گزرے گا تو گزرنے کے ساتھ ہی پھر وہ بے وضو ہو جائے گی، تو دوبارہ دوسرے وقت میں تازہ وضو کرے، اور پھر وہ ایسے ہی کرے، اور اسی طور پر وہ کرتی رہے، نماز پڑھتی رہے، تلاوت کرتی رہے، ادا قضا نمازیں پڑھتی رہے، وغیرہ وغیرہ، جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اس عذر سے شفا یاب نہ فرما دے۔ جی اللہ اس بیماری سے ہر عورت کو محفوظ رکھے، آمین آمین جس سے شکایت ہو اسے شفا یاب فرمائے۔ آمین مگر حکم بتانا ہم علماء کی ذمہ داری ہے، اور حکم بتانے میں کوئی شرم نہیں ہونا چاہیے، جی اس لیے ہم نے وضاحت کے ساتھ حکم شرعی بیان کر دیا۔